اور پاکستان بھر کے اندر وہ جہاں جہاں بھی پہنچا الحمدللہ بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے. تو وہ کنڈے 22 رجب کو کیے جاتے ہیں. یہی رجب کا مہینہ جس کی آج 27 تاریخ ہے. 22 رجب کنڈے کیے جاتے ہیں. غالباً پچھلا اتوار. یہ ایک من گھڑت خود ساختہ کہانی کسی نے بنائی ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو. اور ایک اللہ کے نیک بندے حضرت جعفر صادق، ان کی طرف منسوب کر کے یہ جعلی جھوٹی کہانی بنائی گئی کہ انہوں نے کہا کہ جو آدمی کسی مصیبت میں گرفتار ہو، کوئی اس کو حاجت ہو، میرے نام کے کنڈے دے اس تاریخ کو، تو میں ضامن ہوں کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے گی. یہ خلاصہ ہے ان خرافات کا. تو قطع نظر اس کے کہ سیدنا جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ اس 22 رجب کی تاریخ کا کوئی تعلق نہیں. نہ ان کی تاریخ ولادت ہے یہ، نہ تاریخ وفات ہے. ہم طالب علم لوگ ہیں، کتابیں کھنگالتے رہتے ہیں، سب کچھ معلوم کر لیتے ہیں. ایک جھوٹ تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اس میں کہا گیا کہ میرے نام کی نیاز دے. آپ سن چکے ہیں، اس مسجد کا در و دیوار گواہ ہیں. اگر یہ بولیں تو یہ کہیں گے نیازات یہ عبادت ہے. نظر عبادت، نیاز عبادت، قربانی عبادت، زکوٰۃ عبادت، اور عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. ایک مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن باطل قوتوں نے ایک تیر سے 2 شکار کیے. ایک تو یہ کہ 22 رجب کو کنڈے کر کے کھاتے کھلاتے ہیں، شوق سے ایک دوسرے گھروں میں بھیجتے ہیں، کیونکہ 22 تاریخ حضرت معاویہ کی تاریخ وفات ہے. تو منہ سے کہتے نہیں، لیکن ان کی تاریخ وفات پر خوشیاں مناتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوتیں کرتے ہیں. اور دوسرا کفر اس کے اندر یہ ہے کہ نیاز کے نام پر حضرت جعفر صادق بہت اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا دور کا تعلق بھی نہیں ان خرافات کے ساتھ، لیکن ان کے نام کی آڑ لے کر ان کے نام کی نیاز دیتے ہیں. اور نیازات اللہ کے سوا کسی اور کے دینا یہ شرک اور کفر ہے. اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، ان قریب انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، تو دن آ رہے ہیں مسئلہ توحید کے انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہوگی. 2 باتیں یہ خرافات تھے. ایک تو یہ حضرت معاویہ کی تاریخ وفات پر خوشیاں منانا، یہ گمراہی. اور دوسرا یہ کہ غیر اللہ کے نام کے نیاز دینا اور کھانا کھلانا، یہ گمراہی. ہر مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ، تو اس سے پوچھے اس کا معنی سناؤ، تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو نماز عبادت، نماز کی کتنی حالتیں ہیں؟ 4. ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، دوسری حالت رکوع کی شکل میں جھکنا، تیسری حالت سجدے کی شکل کے اندر پیشانی زمین پر رکھنا، اور چوتھی حالت دوزانو ہو کر بیٹھنا. نماز کی یہ 4 حالتیں ہیں، اور عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، اور یہ حالتیں بھی صرف اللہ کے لیے. روزہ عبادت کسی کی خوشنودی کے لیے، بھوک اور پیاس برداشت کرنا، کسی کو راضی رکھنے کے لیے. ایک مسلمان صرف اللہ کی ذات کے لیے کر سکتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ عبادت کے لائق اللہ ہے، اور روزہ عبادت ہے، صرف اللہ ہی کے لیے روزہ رکھے گا. زکوٰۃ عبادت ہے، اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ شریعت کے مقرر کردہ ضابطوں کے مطابق نکال کر معاشرے کے پسے ہوئے مسلمانوں پر، اس میں اپنے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، محلے دار بھی، واقف کار بھی ہو سکتے ہیں، ان پر خرچ کرنا.
یہ شریعت کا حکم ہے اور یہ عبادت ہے. قربانی عبادت ہے. اس جانور کو جو اللہ نے مال کی شکل میں دیا ہے اور آپ نے خریدا ہے، اس کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں، اس کا خون نکالتے ہیں. ہزاروں روپے کا نہیں، بعض لوگ لاکھوں روپے کا خریدتے ہیں اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا خون بہا دیتے ہیں اور پھر مسلمانوں میں گوشت تقسیم کر دیتے ہیں. قربانی بھی کیا ہے؟ عبادت. طواف عبادت. طواف کہاں کا ہوتا ہے؟ بیت اللہ کا. اللہ کے گھر کے سوا کسی اور جگہ طواف کر سکتے ہیں؟ نہیں. حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو کائنات میں سب سے بڑی ہے، ان کے روزہ اطہر کا طواف بھی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ ہی کے لیے ہوگا. اعتکاف عبادت. اللہ کے گھر میں ایک مسلمان مخصوص ارادہ کر کے مخصوص ایام کے لیے بیٹھ جاتا ہے اس خیال سے کہ میرا رب راضی ہو جائے. عبادت کی جتنی قسم میں نے گنوائی ہیں سب کے سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو نظر بھی عبادت، نیاز بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت. یہ سب کے سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، رسول اللہ سے اعلان کرو، قل ان صلاتی، میرے لاڈلے حبیب آپ اعلان کر دیں میری نماز بھی. نماز کی کتنی حالتیں اپنی سنی ہیں. ہاتھ باندھ کر بھی صرف اللہ کے سامنے کھڑا رہوں گا، رکوع کی شکل میں اللہ کے سامنے جھکوں گا، سجدے کی صورت میں اللہ کے سامنے پیشانی رکھوں گا. قل ان صلاتی، کہہ دیجئے میری نماز، و نسکی، میری قربانی. اس قربانی کے اندر سب نظر و نیاز آ جاتے ہیں. یعنی مالی عبادت، وہ قربانی کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، نظر و نیاز کی شکل میں ہو، دیگوں اور چڑھاووں کی شکل میں ہو، سب اللہ ہی کے نام پر. قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز یعنی بدنی عبادت بھی، میری مالی عبادت بھی، و محیا، میری زندگی، پوری زندگی کا نظام، و مماتی، اور میری موت، للہ، صرف اللہ ہی کے لیے، رب العالمین، جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا، لا شریک لہ، اس کا ان چیزوں میں کوئی شریک نہیں. بدنی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں. اپنے بدن کو بھی اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں گے. مالی عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار ہوں. یہ اعلان کس سے کروایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو معلوم ہوا کہ نظر و نیاز صرف اللہ ہی کے نام کی دی جا سکتی ہے. ثواب آپ جس کو چاہیں پہنچائیں، انشاءاللہ تفصیل گفتگو کروں گا. ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچائیں، رشتہ داروں کو پہنچائیں، استادوں کو پہنچائیں، اپنے پیروں کو پہنچائیں، عام معاشرے کے لوگوں کو پہنچائیں. کھلی اجازت ہے جو مال خرچ کریں گے، لیکن وہ نیاز کس کے؟ صرف اللہ کی ہوگی. دو چیزیں ہو گئیں. اور تیسری چیز جو آج کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، وہ ہے آج کی تاریخ کے حساب سے. آپ کو یہی سننے کا موقع ملا، کتابوں میں آپ نے پڑھا کہ 27ویں رجب یہ وہ تاریخ ہے جس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. یہی بات ہے نا. اور مسلمانوں کو جہاں اللہ کے پاک پیغمبر سے محبت ہے، عقیدت ہے، نبی کے ہر عمل کے ساتھ محبت ہے. یہ تو خیر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا میں جب بلائے گئے تو وہاں سے کچھ اللہ نے اپنے حبیب کو دیا بھی. یعنی خالق کائنات نے کچھ گفٹ دیے، کچھ انعام دیے، اور ان میں سے نمایاں انعام ہے یہ 5 وقت کی نماز.
کہانیاں تو بڑی بیان کر دیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات نے مختلف مساجد کے اندر یہ پروگرام سنے ہوں. پیسے جمع کرنے کے لیے، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے تو بھلے گلے پھاڑ پھاڑ کر بہت کچھ کہیں گے، لیکن اس بات کی اپنے سامعین کو شدت تاکید نہیں کریں گے کہ نماز اللہ کا فریضہ ہے. یہ پیغمبر کو بھی اللہ نے معاف نہیں کیا، کسی حال میں نماز معاف نہیں. سفر میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوگانا کر دیا لیکن معاف نہیں کیا. حالت جنگ میں ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا. قرآن کریم کے اندر موجود ہے. آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ حالت جنگ کے اندر دشمن کے سامنے انسان کھڑا ہے، مسلمان فوج کھڑی، نماز کا وقت آ گیا، فوج کے 2 حصے کر کے ایک حصہ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے گا اسی جنگ کی حالت میں، اور آدھی فوج دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہوگی. امام اس فوج کے حصے کو 1 رکعت پڑھا کر چلا جائے گا. یہ چلنا پھرنا اس کو شریعت نے اجازت دی ہے. ایسی ایمرجنسی کی حالت کے اندر نماز نہیں ٹوٹتی. اور وہ دوسرا طبقہ جو دشمن مقابلے یہ فوج کا حصہ ادھر چلا جائے گا، ابھی امام کھڑا ہے، وہ طبقہ آ کر امام کے ساتھ 1 رکعت مکمل کر کے اس کی اقتدا میں، اور 1 رکعت بغیر امام کے پڑھ کر جیسا کہ مسبوق ہوتا ہے، وہ پھر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے اور یہ طبقہ واپس آ کر اپنی 1 رکعت مکمل کرے گا. اس طرح چل پھر کر نماز ادا ہوتی ہے. اس کو نماز خوف کہتے ہیں. کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا اگر کسی عالم کے پاس بیٹھے. نماز خوف یعنی موت سامنے کھڑی ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، لیکن اس وقت میں بھی اللہ نے نماز معاف نہیں کی. چل پھر کر قبلے سے پھر جاتا ہے انسان لیکن نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ یہ ایمرجنسی کی حالت ہے، خوف والی حالت ہے. نماز کسی صورت معاف نہیں، نبی کو معاف نہیں، کسی صحابی کو معاف نہیں، کسی ولی کو معاف نہیں. مجھے اور آپ کو کیسے معاف ہوگی؟ ساری رات گلے پھاڑ پھاڑ کر معراج کے سلسلے میں پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بیان کریں گے، لیکن جو اللہ کا فریضہ ہے اس کی اہمیت لوگوں کے ذہن میں نہیں ڈالیں گے. اور اب تو آپ حضرات نے دیکھ بھی لیا ہوگا، سوشل میڈیا پر آپ نے بھی دیکھا، میں تو خیر کم دیکھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی کہ جو کسی زمانے میں بھانڈوں اور مراسیوں اور قوالوں کے ساتھ ہوتا تھا، نوٹوں کی بارش ہوتی ہے، اب مولویوں پر نوٹوں کی بارش ہو رہی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اس بات کی فریاد کریں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. لوگوں کو خیال نہیں کہ یہ نوٹ کب تک رہیں گے، یہ دنیا کی واہ واہ کب تک رہے گی. جو کام قوالوں کا، بھانڈوں کا، مراسیوں کا، گانے بجانے والوں کا تھا، اب وہ مذہبی طبقے کے لوگ جو ہیں کر رہے ہیں، اور دنیا بھر کا جھوٹ بولیں گے. سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولیں گے. کل کا آپ نے اخبارات کا میگزین پڑھے ہوں گے، میرے پاس جنگ اخبار آتا ہے، اس کا وہ جو میگزین معراج کے سلسلے میں شائع ہوا، مختلف مضمون نگار تھے. ایک سرسرچی نظر میں نے ڈالی، ایک مضمون ایسا تھا کہ اس کے اندر ایک چیز مجھے بڑی سخت چبھی، اور میرا ارادہ ہوا کہ میں انشاءاللہ جمعے پر یہ گفتگو کروں گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، اسریٰ رات کو سیر کرائی، رات کو لے گیا، بعبدہ اپنے بندہ خاص کو. کہاں سے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، یعنی زمین پر تو یہ سفر تھا، اس کے بعد عالم بالا میں لے گئے. تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، نہ اس وقت وہ موضوع ہے.
صرف یہ میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے. ایک مضمون نگار کا مضمون کل میں نے دیکھا، آپ نے 10 بار سنا ہوگا.